بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنی کے لحاظ سے کلمہ کی جو قسمیں تھیں ان میں سے چوتھی قسم ہے اقتضاء النص، واللفظ الدال علی لازم لمعناه يتوقف علیہ صدق الکلام او صحتہ شرعا۔ اقتضاء النص کی وہ لفظ ہے، وہ کلام جو اپنے معنی کے اس لازم پر دلالت کرے شرعاً جس پر کلام کی صحت اور صدق موقوف ہو، جو اپنے معنی کے اس لازم معنی پر دلالت کرے جس لازم معنی پر کلام کا صحیح ہونا اور کلام کا سچا ہونا موقوف ہو۔ وہ معنی سمجھ آئے گا تو کلام صحیح ہوگی، وہ معنی مراد لیں گے تو کلام صحیح ہوگی۔ جو ایسے معنی پر دلالت کرے، وہ لفظ جو ایسے لازم معنی پر دلالت کرے کہ کلام کے صحیح ہونے کے لیے وہ معنی جو لازم معنی ہے اس کو نکالنا، اس کو سمجھنا، ماننا ضروری ہو۔ اس کا آگے تعریف پڑھیں پھر دوبارہ اس کو دہرائیں گے۔ وجہ تسمیہ، اس کا نام اقتضاء النص رکھنے کی وجہ یہ ہے، اقتضاء کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا اور استدعاء کرنا۔ استدعاء کا معنی بھی طلب کرنا ہے، دعا۔ چونکہ اس میں کلام جس لازم پر دلالت کرتی ہے وہ شرعی طور پر اس کے صدق اور صحت کا تقاضا کرتا ہے۔ کلام جس لازم معنی پر دلالت کرتی ہے تو وہ جو لازم معنی ہوتا ہے وہ اس کلام کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اقتضاء کا معنی بھی کیا تھا؟ تقاضا کرنا۔ اس کو اقتضاء النص اس لیے کہتے ہیں کہ کلام کا جو لازم معنی ہوگا وہ اس کلام کے صحیح ہونے کا جیسے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، بیٹیاں حرام ہیں۔ اسی طرح سے حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار تم پر حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ ان دونوں آیتوں میں تحریم ظاہراً زوات کی طرف منسوب ہے۔ یہاں پہ کیا کہا بلا؟ حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، ظاہر منسوب کس کی طرف کیا؟ حرمت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ماؤں کی طرف۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حرام مائیں۔ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ مجھ پر یہ روٹی حرام ہے تو کیا مطلب ہے؟ روٹی کا کھانا حرام ہے، یہی مطلب ہے نا۔ یہاں پہ کیا کہا؟ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ماؤں کی ذات حرام ہے، ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بیٹیاں حرام ہے مطلب بیٹیوں کے ساتھ یہ جو ہم نے جو لفظ نکالا ہے نکاح کرنا حرام ہے، یہ معنی نکالنا یہاں پہ لازم ہے۔ یہ معنی لازم معنی یہ نکالیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ کلام کا سمجھنا اس معنی پر موقوف ہے، کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ معنی نکالیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ ایسے ہی کہا کہ تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو معنی کیا ہے؟ تم پر مردار کا کھانا حرام ہے۔ یہ جو لفظ نکالا اکل المیتۃ، مردار کا کھانا، اکل الخنزیر، خنزیر کا کھانا حرام ہے۔ یہ جو ہم نے جو معنی نکالا ہے، جس نے ہمیں بات پوری سمجھائی ہے، یہ معنی نکالنا یہاں پر لازم ہے۔ اس لازم کا بغیر ہمیں کلام سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ وہ دیکھیں آگے لکھا ہے، پہلی آیت میں تقدیر عبارت یوں ہے، حرمت علیکم نکاح امہاتکم و بناتکم، کہ تم پر حرام کیا گیا تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا اور تمہاری۔ ایسی دوسری آیت کیا تھی؟ اس میں کلام مقدر کون سا؟ حرمت علیکم اکل المیتۃ و اکل الدم و لحم الخنزیر، اکل لحم الخنزیر، تم پر مردار کھانا حرام ہے، گوشت کھانا، خون کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اور شراب کا، خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اس محذوف معنی پر آیات کا دلالت کرنا یہ اقتضاء النص کہلاتا ہے۔ اور یہ جو محذوف معنی ہے اس پر ہی کلام کا صحیح ہونا موقوف ہے۔ یہ معنی نکالیں گے تو کلام صحیح ہوگا، یہ معنی نکالیں گے تو کلام سچا ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اقتضاء النص کی تعریف آپ دیکھیں بنا، وہ لفظ جو اپنے معنی کے، یہ جو آیت ہے نا یہ اقتضاء النص ہے، یہ اس معنی کے لازم پر دلالت کرتی ہے جو اس کا معنی ہے ترجمہ کیا؟ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ اس معنی کے ایک لازم پر دلالت کرتی ہے کہ شریعت میں شرعاً اس معنی، اس کلام کا سمجھنا، اس آیت کا سمجھنا اس لازم کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ وہ لازم سمجھ آئے گا۔ دیکھیں نا،
ہم تو بار بار آیت پڑھ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ چل گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم میں نکاح کرنا حرام ہے. ہر بندے کو تو یہ نہیں پتہ، جو آیت کا ترجمہ پڑھے گا تو وہ کہے گا تمہاری مائیں حرام ہے. مائیں حرام ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ان سے نکاح حرام ہے. تو ہمیں یہ لفظ نکالنا پڑے گا تو ہمیں بات سمجھ آئے گی، وہ لازم معنی ہمیں نکالنا پڑے گا سمجھ آئے گی. اس لیے یہ نص، اس نص کو ہم اقتضاء النص کہیں گے، جس نص کا سمجھنا کسی لازم معنی کے سمجھنے پر موقوف ہے. جیسے مثلا وہ نیچے لکھا ہے حب حاضر سیارت علی فلان منی بالفینی، تو ہبہ دے دے، تحفہ دے دے یہ گاڑی فلاں بندے کو میری طرف سے 2000 کے بدلے میں. کسی بندے کو آپ نے یہ کہا کہ یہ میری طرف سے یہ گاڑی کسی کو 2000 روپے کا، 2000 روپے کے بدلے میں تحفہ دے دیں. تو کہتے ہیں یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھ رہی ہے، کون سی؟ کہ وہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی مجھے 2000 کی بیچو، مجھے 2000 کی بیچو اور پھر میری طرف سے فلاں کو تحفہ دے دو. کلام اسے بولا کیا تھا؟ یہ گاڑی تحفے میں دے دو میری طرف سے فلاں بندے کو 1000 کے بدلے میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ گاڑی مجھے پہلے 2000 کی بیچو اور پھر جب میں اس کا مالک بن جاؤں گا تو پھر میری طرف سے تم اسے. تو یہ کلام پہلے بیع کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ واہب جو ہبہ کرنے والا ہے، تحفہ دینے والا ہے، اس کے لیے ہبہ تحفہ سے پہلے موہوبہ چیز کا مالک ہونا ضروری ہے، جو اسے تحفہ دینا اس کا. اس لیے اس میں ایسا لفظ مقدر ماننا پڑے گا جو ملکیت کا تقاضا کرتا ہو. یا یہ کہ تو مطلب میری طرف سے تو 2000 کا خرید لے، جب تو مالک ہو جائے گا تو اس کے بعد تو اس کو تحفہ دے دینا. تو جو لفظ ملکیت کا تقاضا کرتا ہے وہ لفظ بیع ہے، جس پر الفعینی کا لفظ دلالت کرتا ہے. لہذا معنی بیع پر کلام، بیع کے معنی پر کلام کی دلالت کرنا یہ کیا ہے؟ اقتضاء النص ہے. کہ کلام میں بیع بولا نہیں، لیکن جب تک وہ بیع ثابت نہیں ہوگی تو یہ بات ہی پوری نہیں ہوگی کہ تو میری طرف سے تحفہ دے دے. میری طرف سے تحفہ تب تو دے گا جب تو اسے خرید کر پہلے اس کا مالک بنے گا تو پھر تحفہ دے گا. تو یہ بیع کا معنی نکالنا یہ کیا ہے؟ اقتضاء النص. اقتضاء النص میں حکم ظاہر لفظ سے ثابت ہوتا ہے، نہ کہ اپنی رائے سے ثابت ہوتا ہے. قوت کے اعتبار سے سابقہ تینوں دلالتوں سے یہ دلالت کمزور ہے، یہ دلالت کمزور ہے پہلے تینوں دلالتوں سے، لیکن ان سے حکم لغوی طور پر بلا ضرورت خود بخود ثابت ہوتا ہے. لغت یہ کہتی ہے، عربی زبان یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ کلام مقدر نکالنا پڑے گا تو پھر معنی ثابت ہوگا، اور یہ حکم بالضرورت ثابت ہوتا ہے. یہ جو حکم ثابت ہوتا ہے بالضرورت یقیناً ثابت ہوتا ہے اور مجبوری کے طور پر ثابت ہوتا ہے. ضرورت کا معنی مجبوری کر لیں کہ یہ لازماً بطور حاجت یا بطور ضرورت مجبوری کے طور پر ثابت ہوتا ہے. یہ والا اگر لفظ نہ نکالا جائے، جو لازم معنی ہے مقدر نہ نکالا جائے تو کلام سمجھ، اس کو بولتے ہیں اقتضاء النص. باقی پھر آگے اس کو